أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. قرآن کریم نور ہدایت ہے. قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے نازل ہونے والی آخری کتاب ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اور قرآن لوگوں کو اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ سیدھا ہے. لیکن آج بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اتنی بے عملی کی زندگی میں اتر چکے ہیں کہ قرآن مقدس کی تعلیمات کو، قرآن مقدس کے احکامات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. اور غیر مسلم قومیں بد تہذیبی اور دہشت گردی کا اتنا مصداق ٹھہر چکی ہیں کہ وہ بار بار اس مقدس قرآن کی، مقدس کتاب کی توہین کرتے ہیں. پچھلے ہفتے عید الاضحیٰ کے دن سویڈن کے اندر قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا، اس کی توہین کی گئی. اور قرآن مقدس کی توہین کی وجہ سے دنیا کے اندر بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچی، دل آزاری ہوئی. اور آج اس کے رد عمل میں دنیا کے کونے کونے میں احتجاج کا سلسلہ ہے. ہمارے ملک میں بھی آج یوم تقدیس قرآن کے طور پر منایا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی پاک کتاب، اللہ کے کلام قرآن مقدس کی توہین کا یہ پہلا واقعہ نہیں
یہ کافر، یہ یہودی، یہ عیسائی بار بار شاعر اسلام کی توہین کرتے ہیں، بار بار قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے سردار پیغمبر، فرشتوں کے تاجدار اور نبیوں کے امام پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ شان کے اندر بھی گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ جب یہ دلائل کے میدان میں تعلیمات اور احکامات کے سلسلے میں قرآن کے مقابلے میں کوئی تعلیمات نہیں لا سکتے، اور دن بدن ان کو الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہوتا نظر آتا ہے، اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے احکامات دنیا کائنات کے اوپر غالب ہوتے نظر آتے ہیں۔ جب اس حق کا وہ مقابلہ نہیں کر پاتے تو پھر اس حق کے مقابلے میں ان لعنتی حرکتوں پہ اتر آتے ہیں کہ کبھی شاعر اسلام کی توہین اور گستاخی کی جاتی ہے، کبھی محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبا الفاظ کہے جاتے ہیں، اور کبھی سویڈن میں، کبھی ڈنمارک میں، اور کبھی دوسرے ممالک کے اندر اللہ کے پاک کلام قرآن مجید، قرآن مقدس کی توہین اور گستاخی کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ان حالات میں پوری دنیا کو، بالخصوص پاکستانی مسلمانوں کو متفقہ طور پر احتجاج فیصلہ کن بھی کرنا ہے، حکومتی سطح پر ایسے ملعون ممالک کا سفارتی تعلقات اور بائیکاٹ بھی کرنا ہے۔ ان کی ہر چیز ان کی معیشت ہوتی ہے، یہ کفار اپنی معیشت اور اکانومی کو سب سے بڑا خدا مانتے ہیں۔ جب ان کی معیشت کا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے تو پھر یہ منتوں اور ترلوں پہ اتر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی توہین کرنے والوں کو تو کیفر کردار تک ضرور پہنچائے گا، کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ لیکن مسلمانوں پر ان حالات میں یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیمات پر، قرآن کریم کے احکامات پر دل و جان سے عمل پیرا ہو جائے۔ جذباتی پوسٹیں کرنے سے یہ رد عمل اور یہ حق اور فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ فیس بک پر پوسٹیں کر دینے سے، واٹس ایپ پر سٹیٹس لگا دینے سے، چند بینرز شہر میں آویزاں کر دینے سے یہ قرآن کریم کی توہین اور گستاخی کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے رد عمل میں ایک منظم عمل کی ضرورت ہے، اور اس منظم عمل میں سے سب سے پہلے مسلمانوں کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیمات کو دل و جان سے تسلیم کریں اور دل و جان سے اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ ہمیں مثال بننا پڑے گا، اپنے کردار کو قرآن کی آیات کا پیکر بنانا پڑے گا، اپنے اقوال کو قرآن مقدس کی تفسیر بنانا پڑے گا،
پھر اللہ کی قسم بولنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، بولنے کی بھی گنجائش نہیں رہے گی جب مسلمان اپنے کردار کو، اپنے افعال کو، اپنے اقوال کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق بنا لیں گے۔ ان کے نزدیک سب سے بڑا آئین قرآن ہوگا، ان کے نزدیک سب سے بڑا آرٹیکل قرآن ہوگا، ان کا قانون قرآن ہوگا، تو اللہ کی قسم بولنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر یہ کفار، یہ غیر مسلم قومیں، یہ یہودی، یہ عیسائی پھر قرآن کریم کی تعلیمات کو، قرآن کریم کے احکامات کو اور قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب کی گستاخی اور توہین بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری طرف سے مسئلہ عملی کمزوری کا ہے، ہماری طرف سے مسئلہ عقیدے کی کمزوری کا ہے، ہماری طرف سے مسئلہ راستے اور بنیاد کی کمزوری کا ہے کہ 1400 سال کم و بیش گزر جانے کے باوجود بھی مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا، مسلمان کا چلنا پھرنا، مسلمان کا اوڑھنا بچھونا، مسلمان کے معاملات، مسلمان کا عقیدہ، مسلمان کی عبادات، مسلمان کے اخلاق اور معاملات قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کے تحفظ کا حل کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو وہ مقام دیں جو اللہ نے دیا ہے کہ ساری کتابوں میں سب سے اعلیٰ ہے، سارے راستوں میں سب سے اعلیٰ ہے، احکامات تعلیمات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم جب قرآن مقدس کو وہ مقام دیں گے جو اللہ رب العزت نے قرآن کو دیا ہے، تو یہ تحفظ قرآن کا حل ہے۔ قرآن مجید کے احکامات کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں گے، اپنی زندگیاں قرآن مقدس کے تابع کر دیں گے، اپنی خوشیاں اور اپنے غموں اور خوشیوں کو منانے کے طریقے اسلام اور شریعت کے تابع کر دیں گے۔ اور اسی بات کا حکم قرآن نے بھی دیا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو تمہیں اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن کریم جس بات سے روک دیتا ہے اس سے رک جائیں، قرآن کریم جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان باتوں پہ عمل پیرا ہو جائے۔ اور یہی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ جس طرح موطا امام مالک کے اندر روایت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں پہ عمل پیرا ہو جاؤ گے، ان کو مضبوطی سے تھام لو گے، تمہارا قول فعل عمل ان دو چیزوں کے مطابق ہوگا، لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم سیدھے راستے سے پھسل نہیں سکتے، تم صراط مستقیم سے ہٹ نہیں سکتے۔ کس وقت؟ جب تک ما تمسکتم بہما، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ان دو چیزوں پہ عمل پیرا ہوئے رہو گے۔ ایک کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مقدس و سنت نبی، اور دوسری چیز اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا راستہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا پاکیزہ طریقہ ہے۔ آپ کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ جب مسلمان کا ہر عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، مسلمان کا ہر قول قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، مسلمان کا ہر فعل قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، اس کی عبادات قرآن و سنت کے مطابق ہوں گی، اس کا عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، اس کے معاملات اور اخلاقیات قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، پھر قرآن کا حق امت ادا کرے گی اور اللہ رب العزت اس امت کو پھر ساری امتوں پر غالب بھی کر دے گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، الا انی وتارک فیکم ثقلین، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑنے والا ہوں، وہ بھاری چیزیں ہیں، ان کے احکامات بھاری ہیں۔ احدہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، ان میں سے پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہوا حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے۔ جب تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے، آپس میں تمہاری فرقہ بندیاں ختم ہو جائیں گی، آپس میں جماعت بندیاں اور گروہ بندیاں ختم ہو جائیں گی، فرقہ پرستی والے جماعت تمہارے عناصر اور تمہارے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ ہوا حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے، ایک اللہ کا قرآن جو اللہ کی رسی ہے۔ من اتبعہ علی الہدی، جو اس پر چلے گا وہ ہدایت کے اندر رہے گا، وہ روشنی پر رہے گا، وہ نور پر رہے گا، وہ صراط مستقیم پر رہے گا۔ ومن ترکہ کان علی ضلالۃ، اور جو قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دے گا وہ تو گمراہی کے اندر چلا گیا۔ یا جسے 1400 سال پہلے میرے بھائیوں اس امت کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات تھے، آپ کی تعلیمات تھی، آپ کا یہ وہ فرمان تھا، آپ کے فرامین تھے جو آپ نے امت کے لیے چھوڑے کہ میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، تم دنیا کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، تم ضلالتوں سے بچنا چاہتے ہو، تم مسکینی سے بچنا چاہتے ہو، تم فتنوں سے محفوظ اور شیطان کے راستے سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو ان دو چیزوں پر چلو۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں ان دو چیزوں کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے اور ہمارے معاشرے میں یہ دو چیزوں کی کتنی اہمیت ہے۔ کہیں ہمارے خاندانی نظام ہے تو کہیں برادریزم کے رسم و رواج ہے، کہیں ہمارے جماعتی گروہ اور فرقہ بندیاں اور جماعتی احکامات اور تعلیمات ہیں، کہیں ہمارے اپنے اپنے امت کے فتوے ہیں، ہمارے کہیں مفتیوں کے فتوے ہیں، کہیں ائمہ کے فتوے ہیں، کہیں مولویوں کی باتیں ہیں، کہیں ہم یہ ساری کی ساری چیزوں کو تو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی خوشیوں کو، اپنے غموں کو، پیدائش سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ہم اپنے معاملات میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث والا دین تو آسان تھا، ان الدین یسر، معاملات کے اندر عمل کرنا بھی اس پر آسان تھا، ان الدین یسر، عقائد میں عمل کرنا بھی اس پر آسان تھا، ان الدین یسر، بے شک یہ دین آسان تھا۔ ہم رسم و رواج پر پڑ گئے، ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو گیا، ہم شرک کی ضلالتوں میں پھنس گئے، ہمارے لیے عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا، ہم بدعات اور خرافات پر چل پڑے، ہمارے لیے سنت حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ ہم حدیث کو چھوڑ کر جب اپنے برادری کے رسم و رواج پر چلے، اپنے علاقے کے رسم و رواج پر چلے، قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلے، میرا باپ ایسے کرتا تھا، میرا دادا ایسے کرتا تھا، پھر ان کا باپ ایسے کرتا تھا، یہ تو ہماری رسمی، ہماری خاندانی پرمپرا ہے، یہ تو ہمارے خاندانی طور طریقے ہیں۔ ہم نے اپنے اللہ کی قسم خاندانی طور طریقوں کو نہیں چھوڑا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو نہیں چھوڑا، ہم نے اپنے برادری کے طور طریقوں کو نہیں چھوڑا، اور اس کے مقابلے میں ہم نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے ذلت اور رسوائی آج ہمارا مقدر بنی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو غلافوں میں لپیٹ کر گرد و غبار ان پر پڑ رہی ہے، گھروں کے اندر اونچے تاکچوں میں رکھا ہوا ہے، ان کو پڑھنا ہمیں پسند نہیں ہے، ان پر عمل تو دور کی بات ہے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، قرآن کے احکامات اور تعلیمات کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں مسلمان کے لیے ایک ماڈل، ایک آئیڈیل، ایک پریکٹیکل لائف، ایک بہترین زندگی گزارنے کا ایک منشور دیا تھا، ایک قانون اور ضابطہ دیا تھا کہ مسلمان قرآن کو پڑھے، پھر قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کا خاندانی نظام، اس کی عائلی زندگی بھی قرآن کے مطابق ہو، اس کی معاشیات کا طور طریقہ بھی قرآن کے مطابق ہو، اس کا سیاسی نظام بھی قرآن کے مطابق ہو، اس کی کاروباری زندگی بھی قرآن کے مطابق ہو، اس کی زندگی کے سارے پہلو جب قرآن کے تابع ہو جائیں گے، اللہ کی قسم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، قوموں کو عروج
عروج کیسے ملتا ہے؟ قرآن کریم پر عمل کی وجہ سے، قرآن کریم کو سینے سے لگانے کی وجہ سے، قرآن کریم کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ خیر بھی دیتا ہے، اللہ برکتیں بھی دیتا ہے، اللہ عزتیں بھی دیتا ہے، اللہ غلبہ بھی دیتا ہے، کیونکہ عزت اللہ کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے عزت گوروں کے پاس نہیں رکھی، اللہ نے عزت یہودیوں عیسائیوں کے پاس نہیں رکھی، اللہ نے عزت دنیا کے پجاریوں کے پاس نہیں رکھی، لیکن ہم اور ہمارے حکمران تو عزت ان ڈالروں کے اندر ڈھونڈتے ہیں، وائٹ ہاؤس کے طواف میں ڈھونڈتے ہیں، ہم ان کے پاؤں جا کر پڑ جاتے ہیں۔ ہم بیچاروں نے ان کا بائیکاٹ کیا کرنا ہے؟ ہماری معیشت ان کی بھیک سے چلنے والی، ہماری بیوروکریسی ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والی، ہمارے سیاستدان ان سے قرض لے کر اپنی عیاشیاں کرنے والے، ان بیچاروں نے بائیکاٹ کیا کرنا ہے؟ یہ تو مسلمان کو ہی قرآن پر چلنا پڑے گا، یہ تو مسلمان کو ہی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، یہ تو مسلمان کو ہی اپنا ٹوٹا ہوا اور کمزور ہو چکا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کرنا پڑے گا، تو اللہ کی قسم اللہ عزتیں عطا کرے گا۔ کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے، عزت اللہ نے اپنے رسولوں کے لیے رکھی ہے، اور عزت اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کے لیے، مومنوں کے لیے رکھی ہے۔ جو مومن بن جائے گا اللہ اس کو دنیا آخرت میں عزتیں عطا کر دیتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کو بنا دیا، کم و بیش 30 لاکھ مربع میل کا حکمران اللہ رب العزت نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ وہ صحابہ کرام کیا کہا کرتے تھے؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزتیں عطا کی۔ آج ہم سمجھتے ہیں مسجدیں آباد کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، حدیث پر چلنے سے ہم جناب پچھلی دنیا میں پہنچ جائیں گے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں بدقسمتی کی بات ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے ماڈل اور ہیرو خالد بن ولید نہیں ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، خلفائے راشدین نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا ہیرو بھی اس کے موبائل میں اسٹیٹس لگنے والا تصویریں رکھنے والے بھی وہ یہودی، عیسائی، وہ سکھ اور ہندو ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں۔ ہمارے نوجوان کے موبائل پہ عید کے دن بھی اسٹیٹس لگتا ہے تو اس وقت سکھ کا لگتا ہے جو اللہ رسول کا گستاخ تھا، جو گستاخیاں کرتے مر گیا۔ ہمارا نوجوان اس کو اپنے لیے آئیڈیل مانتا ہے، اپنے لیے ہیرو مانتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں کی زندگی میں، ہمیں اپنی خوشیوں میں، ہمیں اپنے غموں میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو میرے بھائیوں لاگو کرنا ہوگا۔ جس طرح ہم ایک رسم کو نہیں نہ چھوڑتے، بیٹے کی شادی ہے جناب، مہندی سے لے کر رخصتی تک، اور رخصتی سے لے کر آگے سارے کے سارے معاملات، رسم و رواج نہیں جی، یہ ہمارے خاندان کے رسم و رواج ہیں، ہم ایسے چلیں گے۔ ہمارے خاندان میں مہندی ایسے نعوذ باللہ کی جاتی تھی، وہ سکھوں اور ہندوؤں کے رسم و رواج کو نہیں چھوڑتے۔ اس طرح یہ سارے رسم و رواج کو چھوڑ کر ہمیں خوشیوں کے اندر بھی قرآن و سنت کو لاگو کرنا پڑے گا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ ہماری خوشیاں ہمارے دین کے تابع ہیں، ہمارے غم ہمارے دین کے تابع ہیں، ہمارے جنازوں کے طریقے اللہ کے رسول کے طریقے کے تابع ہیں، ہمارے جناب تعزیت کے طریقے اللہ کے رسول کے طریقوں کے تابع ہیں۔ ان میں جو بدعات ہیں، وہ خرافات ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا ہے، وہ کوڑی کے وقت جناب دعا کر کے اختتام ہے، یہ ساری کی ساری بدعات اور خرافات جب ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں اور اس کے مقابلے میں ہم انہیں قرآن و سنت کو پس پشت ڈال دیا ہے، اللہ نے خیر بھی ختم کر دی ہمارے اندر، اللہ نے برکت بھی چھین لی ہمارے اندر۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بستیوں والے، یہ دیہاتوں والے، یہ شہروں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ آسمان سے اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولتا۔ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجنا چاہتے، مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، مولوی بنے گا تو اس کا سٹیٹس کیا ہوگا، قرآن کا عالم نہیں بنانا چاہتے، قرآن کا حافظ نہیں بنانا چاہتے۔ اللہ کی قسم سب سے بڑا عہدہ، سب سے بڑا رتبہ اگر دنیا کائنات کے اندر ہے تو وہ عالم دین اور حافظ قرآن ہے۔
اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت عامر بن واصلہ روایت کرتے ہیں کہ نافع بن عبد الحارث، یہ مکے کے گورنر تھے، اسفان جگہ پر حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں۔ اسفان جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں، نافع تو یہاں آیا ہے، تجھے تو مکے کا گورنر بنایا تھا، مدینے کا گورنر بنایا تھا، تو مدینے کی گورنری اپنے بعد کس کو نائب بنا کر آیا ہے، گورنرشپ کس کو دے کر آیا ہے؟ اس نے کہا، امیر المومنین میں اپنے بعد مدینے کا گورنر ابن ابزہ کو بنا کر آیا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب پوچھنے لگے، من ابن ابزہ، نافع ابن ابزہ کون ہے؟ کہا، ہوا مولا من موالینا، امیر المومنین وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام۔ حضرت عمر بن خطاب پوچھنے لگے، نافع فاستخلفت علیہم مولا، تو نے آزاد لوگوں کے اوپر ایک غلام کو، آزاد کردہ غلام کو گورنری دے دی ہے، تو نے حاکم اس کو بنا دیا ہے، تو نے پورے مدینے کی وادی کے اندر ایک غلام کو امیر بنا کر آ گیا ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے، امیر المومنین انہ قارئ لکتاب اللہ و انہ عالم بالفرائض، میں نے ابن ابزہ کو مدینے کا گورنر اس لیے بنا کر آیا ہوں کہ وہ اللہ کے کتاب، اللہ کے قرآن کا قاری ہے، وہ قاری قرآن، حافظ قرآن ہے، عالم بالفرائض ہے، وہ علم وراثت کو جاننے والا ہے، اس لیے میں اس کو اپنی جگہ پر گورنر بنا کر خود مکہ کی طرف آیا ہوں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دیتا ہے اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو زوال عطا کر دیتا ہے۔ قوموں کو زوال ہوتا ہوا اگر نہیں دیکھ سکتے تو آج ہماری حالت دیکھ لو، ہم ملک کے اندر قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارا سارا کا سارا معاشی نظام، ہماری معیشت اور اکانومی سود کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے سود سے منع فرما دیا، ہم نے سود کے لیے بینک بنا دیے، ہم نے سود کی شرح بڑھا دی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جناب رشوتوں سے اور منع فرما دیا حرام سے، ہم نے رشوتوں کو تحفوں کا نام دے دیا۔ اکانومی معیشت اس طرح کمزور ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر جب عمل نہ کیا جائے، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو قرآن سے راز کرتا ہے، قرآن کی تعلیمات سے راز کرتا ہے، قرآن مقدس سے منہ پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پہلا عذاب اللہ اس کو یہ دے گا کہ اس کی معیشت، اس کی اکانومی، اس کا رزق، اس کی روزی روٹی تنگ کر دے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور دوسرا عذاب اللہ ایسے شخص کو یہ دے گا کہ قیامت کے دن یہ قبر سے اٹھایا جائے گا، اللہ اس کی آنکھوں کو بنائی سے محروم کر کے اللہ کر کے یہ ذکر سے جب منہ موڑا جاتا ہے نا، قرآن کی تعلیمات سے منہ موڑا جاتا ہے، پوری نہیں پھر پڑتی، پھر بندے کے رزق کے اندر خیر ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، بندے کا ننگ پورا نہیں ہوتا، بندے کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، بندے کی مفلسی ختم نہیں ہوتی، بندے کی محتاجی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ محتاجی کو ختم کرنے کا، مفلسی کو ختم کرنے کا، اس ننگ کو پورا کرنے کا، خیر اور برکت کو حاصل کرنے کا، عزت اور غلبے کو حاصل کرنے کا تو ایک ہی راستہ تھا جو قرآن کا راستہ تھا، اور مسلمان نے اس قرآن کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس قرآن کے راستے کو کیسے اپنایا؟ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک صحابی رسول نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ قرآن کو پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تعلیمات پر اس طرح عمل کرتے
یقتریون من رسول اللہ 10 آیات، اللہ کے رسول سے 10 آیات قرآن کی پڑھ لیتے، پھر اس پر عمل کرتے، اس کو سمجھتے، اس کو سیکھتے، جب تک ان 10 آیات پر عمل نہ کر لیتے اگلی آیات نہ پڑھتے تھے۔ ایک ایک آیت پڑھتے، پھر اس پر عمل کرتے، پھر اگلی آیت پڑھتے، اس پر عمل کرتے، پھر اگلی آیت پڑھتے، اس پر عمل کرتے۔ پھر اللہ نے عزتیں بھی اتنی دی، حضرت عمر بن خطاب ممبر پہ چڑھنے لگے، فرمایا واہ عمر، تجھے اونٹ باندھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، آج تجھے اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا۔ ان کے پاس کوئی یہ دنیا کی ڈگریاں نہیں تھیں، نہ وہ دنیا کے لوگوں اور دنیا کے بادشاہوں کے تلوے چاٹنے والے تھے، نہ وہ کیسر و کسریٰ سے ڈرنے والے تھے، نہ یہودیوں عیسائیوں کی اس وقت جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں ان کو مذاکرات کی جناب بھیک مانگنے والے اور ان کے آگے پیچھے بھاگنے والے نہیں تھے۔ وہ قرآن پر عمل کرنے والے، سنت پر چلنے والے، حدیث کا خیال رکھنے والے، اسلام اور شریعت پر چلنے والے تھے۔ اللہ کی قسم بیٹھے مدینے میں ہوتے تھے اور کیسر و کسریٰ کے در و دیوار ان کے خوف سے لرز رہے ہوتے تھے۔ اور جب بیت المقدس کی فتح کا وقت ہوا تو حضرت عمر بن خطاب جس لباس میں گئے وہ لباس بھی پرانا تھا، وہ لباس بھی ایسا تھا کہ اس کے اوپر پیمد لگے ہوئے تھے۔ اور جب ان کے پادریوں نے، ان کے بڑے بڑے پوپوں نے دیکھا تو انہوں نے جناب وہ بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر بن خطاب کے حوالے کر دی کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ ساری کی نشانیاں آپ پہ سچ اور صادق ثابت ہوتی ہیں۔ ایک ہی بات تھی، شریعت پر چلنا ہے، دین پر چلنا ہے، قرآن پر چلنا ہے، حدیث پر چلنا ہے، بس اسلام کو مان لیا، اب اسلام پر چلنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب عقیدہ توحید پر رہنا ہے، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب اطاعت رسول پر چلنا ہے۔ اور کیسے چلنے والے، آپ صحیح البخاری کی روایت کو پڑھ کر دیکھیے، اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی تھی، جس ماحول اور فضا کے اندر پرورش پائی تھی، وہ فضا، وہ معاشرہ، وہ ماحول شراب نوشی کا ماحول تھا، شرابیں پینے اور پلانے والے لوگ تھے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کنت ساق القوم فی منزل ابی طلحہ، میں حضرت ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، شراب کے جام دے رہا تھا، شراب پی اور پلائی جا رہی تھی۔ وکان یومئذ خمرهم الفضی، ان دنوں ہمارے ہاتھوں میں جو شراب بھی وہ سب سے قیمتی تھی، سب سے اعلیٰ ہوا کرتی تھی۔ اچانک ہمارے کانوں میں یہ آواز آئی، فامر رسول اللہ منادی ینادی، ایک منادی کرنے والے نے مدینے کی گلیوں کے اندر آ کر آواز دی، الا ان الخمر قد حرمت، اور مدینے والوں خبردار، شراب کو آج سے حرام کر دیا گیا ہے، الا ان الخمر قد حرمت، خبردار آگاہ ہو جاؤ، اعلان سن لو، منادی کی جا رہی ہے کہ شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں اخرج فاحرقها، باہر نکل کر اس شراب کو بہا دے۔ مسلمانوں نے شراب کو ایسے بہایا، سیکا کے مدینہ، مدینے کی گلیوں کے اندر ایسے ہوا بنی، فضا بنی، ایسا ماحول بنا جس طرح بارش کے بعد گلیوں کے اندر پانی بہتا ہے، مدینے کی گلیاں نہروں کی فضا پیدا کر رہی تھی شراب کو بہانے کی وجہ سے۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، جب گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام کیا گیا نا، گھریلو گدھے کے گوشت کو، اس وقت بھی گھریلو گدھے کا گوشت ہنڈیا وہ جناب اوپر رکھی ہوئی تھی، دیگیں پک رہی تھی، جنگ خیبر کا موقع تھا، جنگ خیبر کے موقع پر گدھے کا گوشت جناب ہنڈیا میں دیگوں میں پک رہا تھا، ابل رہا تھا، مہک آ رہی تھی، فضا، آب و ہوا، ماحول کھانے کا بنا ہوا تھا۔ اور ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا، الا ان اللہ ورسولہ ینہیاکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، خبردار سن لو، اللہ اور اس کے رسول نے آج کے بعد گھریلو گدھے کو گوشت کو کھانے سے حرام کر دیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں پکا ہوا گوشت ڈھیل دیا گیا، اسی طرح دیکھیں پلٹ دی گئی، سارے کا سارا کھانا اسی طرح ضائع کر دیا گیا کہ یہ حرام ہو چکا ہے۔
یہ صحابہ نے میرے بھائیوں عمل کیا۔ آج ہم تو چونکہ اب چنانچہ ڈھونڈتے رہتے ہیں مولوی صاحب یہ سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے، مستحب ہے، نفل ہے۔ سنت یہ نا کوئی بات نہیں، نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سنت چھوڑ کر ہزاروں مسئلے ہم چھوڑ دیتے ہیں، سنت سمجھ کر ہزاروں مسئلوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر چلا جائے گا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ اگر بنایا ہے، ماڈل، معیار اور بہترین نمونہ بنایا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کو بنایا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے کسی راستے کو کامیابی کا راستہ بنایا ہے تو وہ قرآن کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ابن حبان کے اندر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا القرآن شافع مشفع وماہل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، قرآن اللہ کے ہاں بندے کی سفارش کرے گا اور قرآن کی سفارش کو قبول بھی کیا جائے گا اور قرآن کی تصدیق بھی کی جائے گی۔ اور جس بندے نے قرآن کو اپنے آگے رکھا، مطلب کیا ہے، اس کے نقش قدم پر چلا، قرآن کی تعلیمات پر چلا، قرآن کے احکامات پر چلا، قرآن مقدس کو اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا، قادہ الی الجنہ، یہ قرآن اس کو جنت تک پہنچا دیا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ، اور جس نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، میری برادری ہے، برادری کے اندر میری ناک نہیں رہتی، میرا خاندان ہے، خاندان کے اندر میرا سٹیٹس کو ہے، میرا ایک مقام مرتبہ ہے، میرا ووٹ بینک ہے، میری جماعت ہے، میری پارٹی ہے، میرا گروہ ہے، میرا فرقہ ہے، میرا امام ہے، میری تقلید ہے، میرے مفتی کا فتویٰ ہے، وہ کہیں مفتیوں کے فتووں کی خاطر قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، کہیں اپنی جماعتوں کی خاطر قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، کہیں اپنی برادری کے رسم و رواج کی خاطر قرآن کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اور پسے پشت ڈال دیتا ہے، قرآن اس کو جہنم کی دہکتی آگ میں ڈال دے گا۔ راستہ تو ایک ہی ہے مسلمان کے پاس، کوئی دوسرا آپشن اس کے پاس ہے ہی نہیں، کوئی اختیاری مضمون کا سلسلہ اس کے پاس نہیں ہے، یہ اس کے پاس مضمون بھی لازمی ہے اور آپشنل بھی نہیں ہے، اور راستہ بھی ایک ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہ راستہ صرف قرآن کا راستہ۔ خود بھی قرآن کا راستہ اپنائے، اپنی اولاد کو بھی قرآن کے راستے پر چلائے، اور قرآن کریم اس زمین پر اللہ کا آخری کلام ہے، اللہ کا صحیفہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے۔ قیامت کے دن اسی پر عمل کی وجہ سے نور ہوگی، دنیا کے اندر فتنوں سے بچاؤ بھی قرآن پر عمل کی وجہ سے ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نور کو بھیجا، یعنی واضح کتاب کو بھیجا۔ وہ قرآن اپنے ماننے والوں کو عقیدہ توحید کا درس دیتا ہے کہ مسلمان شرک کی نجاستوں، شرک کے جناب دلدلوں سے بچ کر عقیدہ توحید پر چلے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ کبھی قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کبھی قرآن کہتا ہے هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کبھی قرآن کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، کبھی قرآن کہتا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، کبھی قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کبھی قرآن کہتا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مالک الناس۔ عقیدہ توحید کا درس سب سے پہلے قرآن دیتا ہے کہ تم ساری دنیا کے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ ساری کے ساری صفات اختیارات کا مالک اللہ ہے، سارے کے سارے مختار کل اللہ ہے، سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کی ذات میں بھی، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ عقیدہ توحید کے بعد میرے بھائیوں قرآن اطاعت رسول کا درس دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ساری دنیا کو چھوڑ دو، ساری قوموں کو چھوڑ دو، سارے وڈیروں کو چھوڑ دو، سارے جناب تمہارے جو بھی ہیں ان کو چھوڑ دو، صرف چلو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاکیزہ راستے پر چلو، آپ کے عمل، آپ کے جناب راستے کی پیروی کرو۔ تیسرے نمبر پر قرآن کریم آخرت کی زندگی کی طرف توجہ دیتا ہے کہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آخرت کی بھی سوچو، دنیا کی آسائشوں کے ساتھ آخرت کی طرف بھی دھیان کرو، دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی طرف بھی متوجہ ہو جاؤ۔ یہاں تمہارا سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لیے یہ جو ضروریات ہیں، یہ ضروریات
ضروریات تمہیں قبر میں بھی چاہیے، دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی فکر کر لو، برزخی زندگی کی بھی فکر کر لو۔ جو نمازیں نہیں پڑھتا، جو روزے نہیں رکھتا، جو حج کی طرف توجہ نہیں دیتا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو اپنی فصل میں سے عشر ادا نہیں کرتا، وہ گویا دنیا کا ہی سوچ رہا ہے، اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ اور اس سے زیادہ بے وقوف شخص اور جناب اس سے زیادہ نادان اور جاہل شخص کون ہو سکتا ہے جو دنیا کی 60-70 سال کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید رہا ہے کہ میری یہ 60-70 سال کی زندگی بہتر ہو جائے، لیکن ہمیشہ ہمیش رہنے والی آخرت کی زندگی اس کی ناکام اور برباد ہو جائے۔ قرآن کریم ہمیں اخلاق اور آداب اور معاملات کو درست کرنے کا درس دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کا درس دیتا ہے کہ مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، مسلمان خوشی کے اندر بھی اللہ کی ذات احکامات تعلیمات کو نہ بھولے، مسلمان غم کے اندر بھی اللہ کے در کو نہ چھوڑے، یہ اللہ کے در کا محتاج رہے، یہ اللہ کے در کا فقیر رہے، یہ اللہ کے در کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا میرے بھائیو؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ دنیا آخرت کے اندر عزت اور غلبہ عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم کی بے حرمتی اور اس کے بدلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری میرے بھائیوں، ہم اپنے عمل سے قرآن مجید کے احکامات پر اس طرح مہر تصدیق ثبت کریں کہ قرآن کی تعلیمات ہمارے لیے سب سے مضبوط بنیاد ہو۔ ہم قرآن کی تعلیمات کے علاوہ کچھ سوچیں ہی نہ، قرآن کے احکامات کے علاوہ کسی کی طرف دیکھیں ہی نہ، اپنی اولاد کو بھی یہ درس دیں، اپنے جناب اہل و عیال کو بھی یہ درس دیں۔ لیکن کیا کریں، اولاد انٹرنیٹ کی دنیا پہ فدا ہو چکی ہے، گھروں میں جاتی ہے LCD چل رہی ہے، ڈرائنگ روم LCD سے بھرے ہوئے، ہمارے ڈائننگ ہال LCD میں لگے ہوئے، ہمارے جناب بیڈ رومز میں LCD لگی ہوئی، ہمارے انٹرنیٹ، ہمارے وہ کیبل، ہمارے وہ جناب یہ سارے کے سارے سلسلے، ہم اپنی اولاد کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو کس راستے پر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ ہم آنے والی نسلوں کو کون سا راستہ دے کر جانا چاہتے ہیں؟ ہم آنے والی نسلوں کو کون سے دین پر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی تو ہمارے بعد ہماری اولاد کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جس راستے پر چھوڑ کر جائیں گے اسی راستے پر چلی رہے گی۔ اگر قرآن و سنت کے راستے پہ چھوڑ کے جائیں گے تو یقیناً دنیا آخرت میں ہمارے لیے یہ اصال ثواب اور ذریعہ نجات ہوگی اور نجات اور کامیابی کا سبب بن جائے۔ دوسرا بھائیوں، دوسری ہماری ذمہ داری کہ سب سے پہلے قرآن کے احکامات پر عمل کریں، پھر قرآن کے احکامات کی دعوت دیں، تبلیغ کریں۔ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں بابا جی نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، یہ بابا جی کی کتابیں کو چھوڑ دیں۔ جہاں درس دیں قرآن کا درس ہو، جہاں درس دیں سنت حدیث کا درس ہو، جہاں مجلسوں میں بیٹھیں قرآن کی دعوت ہو۔ جب قرآن کی دعوت گھر گھر میں پھیلے گی، اللہ کی قسم قرآن کے احکامات تعلیمات پر مسلمان چلے گا، اللہ مسلمان کو غالب کر دے گا۔ ہمیں قرآن کا پتہ نہیں ہوتا، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے انجینئر ہیں، آئے دن نئے نئے سافٹ ویئر، ہمیں ان کا پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس کا پتہ ہے ٹائٹینک کیسے ڈوبا، ہمیں اس کا پتہ ہے اس کی کھوج میں جانے والے وہ بدبخت اور بدقسمت کیسے ڈوبے، ہمیں ان کا پتہ ہے دنیا کے اندر فضا میں کیا ہو رہا ہے، خشکیوں میں کیا ہو رہا ہے، تریوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارا پارلیمانی نظام کیا ہے۔ ہم نے قرآن و سنت کی دعوت کو اپنی سیاست اور سیاستدانوں کے گندے عقائد اور نظریات کی خاطر، جس طرح ہم نے اپنے رشتوں کو قربان کیا تھا، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو بھی قربان کر دیا ہے۔ جب قرآن کی تعلیمات کا غلبہ ہوگا، پارلیمانی نظام بھی قرآن کے تابع ہوگا، ہماری اسمبلیاں، ہماری پارلیمنٹیں اور ہماری سب سے کامیاب 144ویں نمبر پر آنے والی عدلیہ، اس کے اوپر بھی قرآن کا غلبہ ہوگا۔ اللہ بھی کہتے ہیں نا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ تو ظالم ہیں، وہ تو فاسق ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظالمون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الکافرون۔ قرآن کے ذریعے فیصلے نہ کرنے والے لوگ تو کافر ہیں۔ ہم ہر چیز کو ماننے کے لیے تیار ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی بے حرمتی اور ہمارا رد عمل، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ قرآن کی دعوت، قرآن کی تبلیغ، قرآن پر عمل کے بعد ہم ان لوگوں سے برات کا اظہار کریں جو لوگ قرآن کی توہین کرتے ہیں، قرآن مقدس کی گستاخیاں کرتے ہیں، ہر قسم کی محبتیں ہماری ان سے برات کا اظہار ہے، ان کے ساتھ معاشی لین دین برات کا اظہار ہے، ان کے ساتھ کاروبار ہمارا برات کا
کا اظہار ہے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہے، ان کے معاملات کا بائیکاٹ ہے۔ جب یہ ہر جگہ فیصلہ کن احتجاج ہوگا، میں بول سکتا ہوں، میں بول کر احتجاج کروں، آپ لکھ سکتے ہیں، لکھ کر احتجاج کریں، کاروبار کرنے والے کاروباری طور پر احتجاج کریں، ہر معاملے کے اندر جب مسلمان ایک اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کر کے کریں گے، اللہ کی قسم پھر کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی احتجاج کرنے کی۔ پھر یہ لوگ اتنے خوف زدہ ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں، شاعر اسلام میں اور قرآن کی توہین اور گستاخی نہیں کر سکیں گے۔ سب سے زیادہ ضرورت میرے بھائیوں اس امر کی ہے، ہم اپنے قرآن کے ساتھ جو تعلق کمزور ہو چکا ہے اس کو مضبوط کریں، جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے اس کو دوبارہ استوار کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سکھائیں، قرآن پر چلیں، قرآن کی دعوت دیں، قرآن کی تبلیغ کریں، پھر انشاءاللہ اللہ نے غلبہ رکھا ہے، اللہ نے عزتیں رکھی ہیں، اللہ نے خیر اور برکت رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي